عبداللہ ابن عمر کا، وہ سامنے سے گزرا، حضرت عمر نے فرمایا اتنا کمزور بچہ کس کا ہے یہ؟ عبداللہ ابن عمر نے موقع اچھا سمجھا کہ جی آپ کا پوتا ہے یہ، میرا بیٹا، اتنا کمزور کیوں ہے؟ کہ جی بس کمزور اس لیے ہے کہ جتنا مال آتا ہے آپ خرچ کر دیتے ہیں دوسروں پر، اپنے بچوں کو دیتے نہیں ہیں، اس لیے کمزور ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر، اس دھوکے میں مت رہنا کہ باپ امیر المومنین ہے، جو مال آئے گا تم پہ خرچ کر دے گا، اس دھوکے میں مت رہنا، خود کما کر خرچ کرو، خود کما کر خرچ کرو۔ چنانچہ کیا کمائیں کہ پھر فکر ہوا کمانے کا، فکر ہوا کمانے کا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اسباب کے اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ خیال غلط خیال ہے لوگوں کا کہ بھئی اگر توکل ہے تو اسباب کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ اسباب کے اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اگر اسباب کے اختیار کرنا توکل کے خلاف ہوگا تو انبیاء، صحابہ، اولیاء، ان سب کے توکل کا انکار کرنا ہوگا، حالانکہ ان سب نے توکل کے ساتھ اسباب اختیار کیے ہیں۔ اسباب اختیار کیے، اسباب پر توکل نہیں کیا۔ ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم اسباب اختیار کرتے ہیں اسباب پر توکل کے ساتھ، وہ اسباب اختیار کرتے تھے اللہ پر توکل کے ساتھ۔ چنانچہ تجارت کی، اور تجارت ایسی تجارت کی کہ جس سے خود دین کے کام کے لیے فارغ رہیں اور آمدنی کا ذریعہ ہو جاوے۔ یہ نہیں کہ دین کو آمدنی کا ذریعہ بنا لیں، بلکہ اسباب اختیار کیے اس طرح کہ وقت فارغ رہے اور آمدنی کا ذریعہ ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر نے سستے اونٹ خریدے، تمہارے راجستھان میں اونٹ ہوتے ہیں، اونٹ کی تجارت کی، سستے اونٹ خریدے، بہت کمزور، گھٹیا، اور ان کو چراگاہ میں ڈالا تاکہ وہاں چر کر فروا ہو جائیں، موٹے ہو جائیں، اور پھر ان کو بیچیں، اس کی جو آمدنی ہو اس سے گھر کا، اپنے گھر کا نظام چلاویں، گھر کی ضروریات۔ ہو گیا، چراگاہ میں اونٹ چھوڑ دیے گئے۔ ایک مدت گزرنے کے بعد وہ اونٹ تیار ہو کر بازار میں آئے، مدینہ بازار لگتا تھا اونٹوں کا۔ عمر رضی اللہ عنہ بازار میں گئے، اونٹ دیکھے، ان کے اونٹوں کو پہچان لیا دیکھ کر کہ یہ اونٹ عبداللہ بن عمر کے ہو سکتے ہیں۔ فرمایا او ہو، اتنے عمدہ اونٹ کس کے ہیں؟ دوڑے ہوئے آئے عبداللہ بن عمر، ہاں مومنین میرے اونٹ ہیں۔ فرمایا کہ یہ تم نے کس لیے کیا؟ مومنین آپ نے کہا تھا تجارت کرنے کو، میں نے گھٹیا اونٹ خریدے، ان کو فربا کیا، چراگاہ میں چھوڑا، یہ چراگاہوں میں چر کر فربا ہو گئے، اب بیچوں گا، جو نفع آئے گا وہ خرچ کروں گا اپنی ذات پر۔ تمہوں نے فرمایا کہ اے عبداللہ، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ باقی صحابہ کے اونٹ تمہارے اونٹوں کے مقابلے میں ہلکے ہیں اور تمہارے اونٹ زیادہ بھاری ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ تمہارے اونٹوں کا میری وجہ سے اہتمام کیا گیا ہوگا کہ بھائی حضرت کے بیٹے کے اونٹ ہیں، ان کو اچھا کھلانا، اچھا پلانا۔ مہاجر کے اونٹ کمزور ہیں، تمہارے اونٹ زیادہ بھاری ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری وجہ سے تمہارے اونٹوں کا خیال کیا گیا، اور میں اپنی ذات سے نہیں، ساری امت کے اعتبار سے ہوں، لہٰذا عبداللہ میرے سمجھ میں آتا ہے کہ میری وجہ سے تمہارے اونٹوں کا خیال کیا گیا ہے، اونٹ بیچو اور جو نفع ملے بیت المال میں جمع کرا دو، تمہارے اونٹوں کی قیمت ہے وہ تم لے لو۔
سوچو تو صحیح، یہاں یہ کرایا۔ چنانچہ باپ کا حکم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا جو نفع ملا تھا اب تک کی کوشش سے، وہ سارا نفع بیت المال میں جمع کرایا، اور جو اپنی اونٹوں کی قیمت تھی وہ واپس آ گئی۔ کیا ہوا؟ ہاں، اتنا تقویٰ یہ لوگ وہی کر سکتا ہے کہ سامنے آخرت ہو۔ تو میں نے اس پر عرض کیا تھا، اس سے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو پبلک کے مال سے اس طرح بچاتے تھے، یعنی خود کما کے خرچ کریں، خود کما کے خرچ کریں۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام وہ اپنا ذاتی خرچ نکالتے تھے بیت المال سے، بادشاہ تھے، پورا ملک اپنا، اور رات کو بھیس بدل کے پھرتے لوگوں میں، پوچھتے لوگوں سے کہ یہ داؤد کیسا آدمی ہے، اس لیے کہ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو لوگوں سے اپنا حال معلوم کرتے ہیں، ہماری کوئی غلطی بتلاؤ، ہماری غلطی بتلاؤ، ہماری غلطی بتلاؤ۔ اگر پوچھیں گے تو لوگ تعریف کریں گے، لہذا بحث بدل کر، رات کے اندھیرے میں آواز بدل کر پھرتے لوگوں میں، پوچھتے تمہارا داؤد بادشاہ ہے، کیسا آدمی ہے؟ لوگ تعریف کرتے تھے کہ ہاں بڑا نیک ہے، بڑا عبادت گزار ہیں، مسلسل روزے رکھنے والے ہیں، صائم الدہر کہ مستقل روزے رکھنے والے، سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا، سب سے زیادہ محبوب۔ فرمایا ایک دن گزرتے ہوئے ایک شخص سے پر نظر پڑی، اس سے پوچھا کہ بھئی داؤد کیسا آدمی ہے؟ وہ فرشتہ تھا۔ اس نے کہا آدمی بہت اچھے ہیں، لیکن ایک کمی ہے ان میں۔ کیا کمی ہے بتلاؤ؟ یاد رکھیو، مخلصین تنقید کرنے والوں کو محسن سمجھتے ہیں، اور ریاکار تعریف کرنے والوں کو محسن سمجھتے ہیں۔ ریاکار تعریف کرنے والوں کو بڑے محسن سمجھتے ہیں، اور مخلصین تنقید کرنے والوں کو محسن سمجھتے ہیں، اور ریاکار تنقید کرنے والوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ریاکار تنقید کرنے والوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور مخلصین تعریف کرنے والوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، کہ یہ تعریف کرنے والا اچھا نہیں ہے، یہ ہے۔ چنانچہ جب اس نے کہا کہ ایک کمی ہے تو فرمایا جلدی بتاؤ کیا کمی ہے؟ کہ کمی یہ ہے ان کے اندر کہ یہ اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے ہیں، وہ پبلک کا پیسہ ان کا نہیں ہے۔ اسی وقت طے کر لیا کہ آج کے بعد بیت المال سے خرچ نہیں لینا۔ اے اللہ کیا کریں؟ بادشاہ کو لوہاری کا کام ملا، دیکھو تو صحیح، اللہ نے سبب بھی دیا تو کیسا سخت، زرہ بنانا لوہے کی زرہ بنانا کتنا مشکل کام ہے، لوہے کو تپانا، اس کی کڑیاں بنانا، انہیں موڑنا، ان کو بٹھانا، زرہ لوہے کا کرتا جنگ میں پہننے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا تھا، من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ اللہ رب العزت متقی کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے ایسی آسانی کی، النا لہ الحدید، ہم نے آٹے کو ان کے لیے، ہم نے لوہے کو ان کے لیے گندھے ہوئے آٹے کی طرح کر دیا۔ لوہا ایسا ہو گیا جب گندھا ہوا آٹا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ زرہ بناؤ، کھلی بناؤ، کڑیاں برابر کی بناؤ۔ پہلے لیتے 2000
اپنا خرچ بیت المال سے. اب ایک زرہ روزانہ 6000 میں بکتی تھی. جی ہاں، کام آسان ہو گیا، آمدنی بڑھ گئی. میں نے عرض کیا اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا. اگلا وعدہ ہے من یتق اللہ یکفر عن سیئاتہ. جو آدمی اپنی لائن کو حرام سے حلال کی طرف، جائز سے ناجائز کی طرف اور سود سے اپنے آپ کو بچا کر حلال کی طرف آئے گا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے معاف بھی کر دیں گے. اور آگے فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے اجر کو بڑھا دیں گے. تو میرے دوستو عزیزو، اصل میں بات یہ ہے کہ ناکامی کے اسباب میں معلوم ہیں، لیکن ناکامی کا اسباب چھوڑتے نہیں، اس لیے کامیابی کا اسباب کا یقین نہیں. اس لیے دو واقعہ اس لیے عرض کیے ہیں کہ تاکہ اس بات پر سب کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو عمل پیش کیا جاتا ہے. اللہ کو عمل پیش کیا جائے کہ اللہ یہ میرا عمل ہے، یہ تیرا وعدہ ہے. جتنے بھی حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، ان حالات کا تعلق اسباب سے، حکام سے نہیں ہے. اپنے حالات جو حکام سے جوڑتے ہیں وہ حکام کو برا کہتے ہیں، جو اپنے حالات کو اسباب سے جوڑتے ہیں وہ اسباب بنانے کی کوشش میں لگتے ہیں. جو اپنے حالات کو اپنے اعمال سے جوڑتے ہیں یہ ہیں کامیاب ہونے والے اور ہر قسم کی مصیبت سے نکلنے والے.